کا امانت پل صراط کی ایک سائڈ پہ کھڑی ہوگی، والرحم، اور دوسرے سائڈ پر رشتہ داری کھڑی ہوگی۔ میں رشتہ داروں سے بولتا نہیں ہوں، کلام نہیں کرتا، دشمنی ان پہ پیدا کرتا ہوں، فلاں کے پاس جاؤ گے تو میں نہیں آؤں گا، یہ مسئلہ ہوگا تو یہ ہوگا، رشتہ داری کھڑی ہے۔ میں سوچتا ہوں پتہ نہیں میرا دل کیوں مطمئن نہیں ہے، میں پریشان کیوں؟ تیرا سینہ اگر مسلمانوں کے بارے میں بغض سے بھرا ہوا ہے تو یہ سینہ پکا ہی رہے گا، اطمینان نہیں آئے گا۔ اگر تم اس دل کے ذریعے، دل و دماغ کے ذریعے سوچتے رہو گے انتقام کیسے لینا ہے، اس سے بدلہ کیسے لینا ہے، قابو آئے گا تو اس سے کرنا کیا ہے، تو ہمیشہ جلن میں رہو گے۔ اور اگر معاف کر دو گے تو یہ دل راحت و سکون میں آ جائے گا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں ایک اعلان فرمایا کہ یتلو علیکم الآن رجل من اہل جنہ، میرے صحابہ ابھی جو مسجد کے دروازے سے تمہارے پاس جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی بشارت دیں صحابہ کی موجودگی میں، میرے صحابہ یتلو علیکم الآن رجل من اہل جنہ، جو ابھی بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ اس پر صحابہ نے کیا کیا ہوگا؟ یقیناً انہوں نے اس دروازے کی طرف نگاہیں لگا لی، دیکھے تو صحیح ہے کون جس کو اللہ کے نبی جنتی قرار دے رہے ہیں۔ دیکھا کہ ایک انصاری صحابی وضو کر کے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، صحابہ نے دیکھا، نام کے بارے میں مختلف چیزیں، لیکن اکثر علماء نے کہا کہ وہ عبداللہ بن سلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا دن ہوا تو پھر آپ نے یہی فرمایا یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ۔ دوسرا دن ہے کہ ابھی جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے، دوسرے دن بشارت دی جنت کی۔ صحابہ نے دیکھا تو وہی پہلے دن والے صحابی، انصاری صحابی، وہ دروازے میں داخل ہوئے۔ تیسرا دن ہوا تو پھر پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی صحابہ آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہی فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا تو تیسرے دن بھی وہی صحابی تھا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایسے صحابی تھے جو سب صحابہ میں عبادت کرنے میں سب سے زیادہ معروف تھے۔ صحابہ نے اپنی قربانیوں کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے وہ آگے بڑھ گئے، لیکن عبادات میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ سے زیادہ معروف تھے، جیسا کہ صحیح بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، ترمذی وغیرہ میں موجود ہے کہ وہ روزانہ 10 پارے پڑھ کے سویا کرتے تھے، 3 راتوں میں قرآن ختم کرنے والے صحابی۔ اور روزے اس قدر رکھتے ہیں کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ پیارے پیغمبر نے بلا کر کہا کچھ کم بھی کر لو۔ آخری جو باتیں ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ 3 دنوں میں قرآن ختم کروں گا، ایک دن روزہ رکھوں گا اور ایک دن افطار کروں گا۔ بڑھاپے تک پھر یہی عمل جاری رکھا۔ تو کہتے تھے کاش کہ میں پیارے پیغمبر کی رخصت کو قبول کر لیتا، آپ نے کہا تھا کم کر لو، ہفتے میں، مہینے میں 3 روزے رکھ لو، پر میں نہیں مانا۔ آپ بوڑھے ہو گئے، مشقت ہوتی ہے، تو جن دنوں تھوڑا فٹ ہوتے تو مسلسل روزے رکھ لیتے، پھر گن کے اتنے دن افطار کرتے۔ کہتے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے جو پیارے پیغمبر سے بات طے کی تھی اسے 1 انچ بھی پیچھے چلا جاؤں۔ اتنا پیارا صحابی لگ گیا اس صحابی کے پیچھے، کہنے لگے کہ میرے اور میرے والد محترم کے درمیان تھوڑا سا معاملہ کشیدہ ہو گیا ہے، اور میں قسم اٹھا بیٹھا ہوں کہ 3 دن میں اپنے باپ کے گھر نہیں جاؤں گا، تو کیا آپ مجھے یہ سعادت بخشیں گے کہ میں 3 دن آپ کے ساتھ رہ لوں؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ بندہ اپنے باپ سے ناراض ہو اور 3 دن کہیں اور چلا جائے، کیونکہ آگے اس حدیث میں آتا ہے، صحابی نے وضاحت بھی کر دی کہ میرے والد محترم سے میری کوئی ناراضگی نہیں تھی، میں تمہارا عمل چیک کرنا چاہتا تھا کہ پیارے پیغمبر نے تمہیں کس عمل کی بنیاد پر جنتی قرار دی ہے، وہ تمہارا عمل کون سا ہے جو آپ کرتے اور باقی صحابہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ 3 دن گزارے۔ دن سارا دن ہم کسی بندے کے ساتھ جاتے ہیں، دیکھیں اس کا کاروبار کیسے اچھا ہو گیا ہے، اس کی دکانداری کیسے چلتی ہے، یہ بندہ کرتا کیا ہے۔ آج صحابی کی تڑپ کیا ہے، سارا دن ان کے ساتھ ساتھ ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ان کا عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی ان کو جنتی قرار دے دیا ہے، دنیا میں چلتے پھرتے جنتی نظر آ رہے ہیں۔ سارا دن ان پہ غور کیا، وہی وقت پہ نماز پڑھنا، وہی جو اذکار باقی صحابہ کرتے ہیں وہ یہ اذکار کرتے ہیں۔ تو دن گزارنے کے بعد سوچا شاید رات کو کوئی ایسا عمل کرتے ہوں جو ہمیں معلوم نہ ہو، وہ روٹین کا وہی معاملہ۔ یہ صحابی ساری رات بیدار ہو کے گزارتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ عمل کون سا یہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جنتی قرار دیا ہے۔ کہتے ساری رات وہ جب کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے، اللہ اکبر کہتے، وہ جیسے کروٹیں بدلتے لوگ اذکار کرتے وہ بھی یہ اذکار کرتے رہے۔ رات بھی گزر گئی، اگلا دن رات بھی گزری، تیسرا دن اور تیسری رات گزر گئی، کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا جو یہ صحابی نے کیا اور باقی نہ کرتے ہوں۔ تو پھر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا بھائی میرے اور میرے والد محترم کے کوئی ناراضگی نہیں تھی، اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی قرار دیا، میں دیکھنا چاہتا تھا وہ عمل کون سا ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہوا داک، بھائی جو کچھ تو نے دیکھ لیا میرے پاس تو یہی کچھ ہے۔ فلما تولى عنه عبداللہ بن عمر ناداہ، جب جانے لگے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہیں بلایا، کہا عبداللہ لگتا ہے ایک عمل وہ ہے جس کا تجھے پتہ نہیں چل سکا، وہ میں بتانا چاہتا ہوں، جس پر میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے اور اللہ نے مجھے جنتی قرار دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انی لا اجد فی نفسی للمسلمین غلا وفی روایہ غشا ولا احسد احدا علی خیر مما آتاہ اللہ۔ کہتے ہیں ایک عمل لگتا ہے جس کا تجھے پتہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب رات کو سونے لگتا ہوں تو سارا دن غور کرتا ہوں کس بندے سے کیا بات ہوئی تھی، اس سے کیا جھگڑا ہوا تھا، اس نے کیا زیادتی کی تھی، غلطی ہوئی تو اس سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر اس نے میرے بارے میں کوئی غلطی کی ہے تو میں کیا کرتا ہوں، رات کو اپنا سینہ صاف کر کے سوتا ہوں۔ انی لا اجد للمسلمین فی نفسی غلا وفی روایہ غشا، رات کو جب سوتا ہوں تو کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں نہ کوئی ملاوٹ پیدا کرتا ہوں، نہ کوئی کینہ پیدا کرتا ہوں، رات کو اپنا سینہ صاف کر کے سوتا ہوں۔ سلامت و صدر جو ہے، سینے کا صاف ہونا، دل کا صاف ہونا، اس انسان کو چین کی نیند بھی دیتا ہے اور جنتی بھی بنا دیتا ہے۔ سوموار اور جمعرات کو معافی ملتی ہے، اس کو نہیں ملی، کیوں؟ بینہ و بین اخیہ الشحناء، کیونکہ اس کے اور مسلمان کے درمیان بغض چل رہا تھا۔ نماز میں اپنے لیے پڑھتا ہوں، اذکار میں اپنے لیے کرتا ہوں، پر دیکھوں مسلمانوں کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہیں۔ ولا احسد احدا علی خیر مما آتاہ اللہ، اور کہتے دوسرا وصف مجھ میں یہ ہے، اللہ کسی مسلمان کو خیر دے دے، عزت دے دے، مال دے دے، کوئی شہرت دے دے، تو میں مسلمان کو جو چیز ملتی ہے اس پر کبھی اپنے سینے میں، اپنے دل میں حسد پیدا نہیں ہونے دیتا۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔